ہم فتویٰ اس لیے لگاتے ہیں کہ آپ یا رسول اللہ انظر حالنا کی دلیل تو اس قرآن کے ایسے دے رہے ہیں سورۃ البقرہ کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، لیکن آپ اس کا کانٹیکسٹ قرآن سے نہیں لے رہے۔ قرآن پاک کیا کہتا ہے کہ اصل میں اس کی تھیم کیا تھی کہ مسلمان شروع میں جب ان کو دین کے مسائل سمجھ نہیں آتے تھے تو وہ نبی علیہ السلام سے ریکویسٹ کرتے تھے راعینا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیں گے، جو بات آپ نے کہی ہے ذرا ایک دفعہ دوبارہ ریپیٹ کر دیں، سمجھ نہیں آئی تو نبی علیہ السلام اس کو ریپیٹ کرتے تھے۔ اب یہودی اس لفظ کو بگاڑتے تھے، وہ بڑے ماسٹر تھے، جگت باز تھے، صحیح حتتن کہا گیا تھا، انہوں نے حنتتن کہنا شروع کر دیا، کہا گیا کہنا سمعنا واطعنا تو انہوں نے کہا سمعنا واعطینا، ہر ایک چیز کی جگت بنائی ہوئی تھی، الٹ بات کر لی، یہاں بھی انہوں نے ایک جگت بنا لی۔ رائینا، اے ہمارے چرواہے، وہ کہتے تھے دیکھو یہ نبی کے ساتھی اپنے نبی کو کہتے ہیں وہ چرواہے۔ اب حالانکہ صحابہ کرام تو یہ نہ بگاڑتے تھے نہ اس لفظ کو مس یوز کرتے تھے۔ رائینا میں اور راعینا میں بڑا فرق ہے۔ اب دو سلوشن تھے، ایک تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتا کہ صحابہ کہہ رہے ہیں چلو کہتے رہے، ان کی تو نیت نہیں ہے، دوسرا یہ تھا کہ اس لفظ سے جان چھڑائیے کہ اس میں کوئی باطل داخل نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس دوسرے چیز کو اڈاپٹ کیا۔ اللہ نے فرمایا لا تقولوا راعینا، آندہ کے بعد صحابہ بھی رائنا کہنا چھوڑ دیں، اس لفظ کو پھر بگاڑیں گے، چلو لفظ ہی چھوڑ دو، تم کہا کرو انظرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا انتظار فرمائیں، ہم پہ نظر کرم فرمائیں، تھوڑی دیر کے لیے ذرا بات کو ریپیٹ کر دیں۔ ایک ادبی الفاظ ہے نہیں لنگوسٹک میں، تو یہ انہوں نے پکڑ کے اس میں کہانی میں رنگ مار دیے پوری، وہ جناب وہ لکھ دیا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا۔ سر یہ قرآن میں لکھا کیا ہوا ہے؟ یہ نبی علیہ السلام کی مجلس، آپ کو بات سمجھ نہیں آئی، آپ نبی علیہ السلام سے کہیں یا رسول اللہ میرا انتظار کیجئے، یہ نظر کرم فرمائے ذرا بات ریپیٹ کر۔ اس کا اس سے کیا تعلق ہے کہ آج نبی علیہ السلام کی مجلس میں موجود نہیں ہوں، آپ علیہ السلام دنیا سے جا چکے ہیں، میری آپ سے کمیونیکیشن نہیں ہو رہی ہے، اور آپ اسی چیز کو اس طریقے سے لگا رہے ہیں۔ اگر آپ کو یہ بات نہ سمجھ آئے تو اس کا علاج صرف میرے پاس ہے، حقیقی اینٹی وینم، الزامی جواب، لاجیکل آنسر، کہ اگر یہی بات آپ کی مان لی جائے تو اسی سورہ نساء کے اندر آتا ہے، یہ تو سورہ بقرہ تھی، سورہ نساء کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ تم اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے ہر فیصلے میں نبی کو حاکم نہ مانو، اور پھر جب نبی کو فیصلہ کر دیں تو اپنے دل میں اس کے لیے حرج بھی محسوس نہ کریں۔ تو ہم آپ کی ڈاکٹرائن میں اس کو بھی آپ والا آفاقی مان لیتے ہیں، آفاقی ہیں اگر نبی علیہ السلام آج موجود ہوں، اس لیے آپ دیکھیں جب قیامت میں نبی علیہ السلام سامنے موجود ہوں گے تو ہم کہیں گے یا رسول اللہ انظر حالنا، ہماری شفاعت کریں، دوبارہ وہ امپلیمنٹ ہو جائے گا، سرکمسٹانسز بھی تو وہ مانے۔ اگر آپ والا آفاقی مان لیں کہ نبی علیہ السلام موجود ہی نہیں ہے، تو قرآن میں تو ہے کہ اپنا فیصلہ کراؤ نبی سے، تو سر آپ نے یہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں کیسز کیوں کیے ہوئے ہیں؟ نبی علیہ السلام سے فیصلہ کرو۔ وہ کہیں گے نہیں نبی علیہ السلام تو قبر مبارک میں، ہماری ان سے کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی، تو ہم کہتے ہیں نہیں قرآن کی تو آیات آفاقی ہیں۔ وہ کہیں گے آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے، یہ تو اس صورت میں جب نبی سامنے موجود ہوں کہ آپ اپنا مقدمہ ان کے سامنے لے کے جائیں گے، تو ہم کہیں گے اب آپ کو وہ والی بات بھی سمجھ آ گئی۔ اس کی بنیاد پہ انہوں نے عقیدہ شفاعت کی، قبر رسول پہ جا کے یا رسول اللہ آپ میری شفاعت کریں، آپ کو مخاطب کریں۔ ہم کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی وفات کے فوراً بعد سب سے پہلے تو اختلاف پیدا ہوا ہے کہ آپ کو دفنانا کہاں ہے۔ کوئی صحابہ نے جا کے نبی علیہ السلام کی تو میت ابھی اندر بھی نہیں تھی قبر کے، باہر تھی، کسی نے مشورہ کیا یا رسول اللہ آپ ذرا بتائیں آپ کو کہاں دفنانا ہے۔ اس کے بعد جب حضرت ابو بکر اور حضرت علی کا اختلاف رائے ہوا ہے خلافت کے مسئلے میں، 6 مہینے تک حضرت علی نے بیعت نہیں کی ہے، حضرت ابو بکر کہتے نہیں علی یار چھڈ، آگے حضور کو پوچھنا نے قبر تو باز آ جائے گی، بعد جے بابے نو آنی سانو نہیں آئے گی، سب تو بڑے بابے تے اسی ہاں نا۔ ان کے دماغ میں بھی یہ کہانیاں نہیں تھی کہ ایسا بھی ہوا کرتا ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو لاجیکل دلائل دیے، اب میں مزید آپ کو نقلی دلائل دیتا ہوں۔ یہ عقلی دی ہے نا، عقلی دلائل ہوتے ہیں لاجیکل، نقلی جو نقل ہوئے۔ صحیح بخاری میں 1010 نمبر حدیث ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قحط پڑ گیا، اور وہ حضرت عباس ابن عبد المطلب کو اوپن میدان میں نماز استسقاء کے لیے لے کے آئے، اور پھر انہوں نے دعا کی انا کنا نتوسل الیک، اے اللہ
ہم تیری طرف توسل کرتے تھے بنبینا، اپنے نبی کے ذریعے، یعنی ہم ان کے ذریعے دعا کروایا کرتے تھے، اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کے آئے ہیں وسیلے کے طور پہ، تو بارش نازل فرما دے ان کی برکت سے، ان کی دعا کی برکت سے۔ وہ دعا کرتے، یہ صحیح وسیلہ ہے، تو انس بن مالک کہتے ہیں بارش ہو جاتی۔ میں پوچھتا ہوں کہ حضرت عمر جو اتنا تردد کر رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں نا کہ اے اللہ تیرے نبی کی زندگی میں ہم ان سے دعا کرواتے تھے، آج ہم ان کی قبر میں ان سے دعا کروانے آئے ہیں، تو یا رسول اللہ آپ دعا کریں کہ بارش ہو جائے۔ وہ پتا تھا نبی سے اب کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی، ہمارا درود و سلام آپ تک پہنچتا ہے لیکن ہم کمیونیکیٹ نہیں آپ سے کر سکتے۔ الٹا انہوں نے کہا انا کننا نتوسل الیک بنبینا، ہم پہلے کرتے ہوتے تھے، تو ہن کے ہو گیا ہے؟ میں آج علی گل کراں گا ہن وہابی ہو گئے ہو؟ نہیں، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ تو سیابی کا عقیدہ ماننے، نہ بابی کا ماننے، نہ وہابی کا ماننے۔ سیابی کون؟ خلیفہ راشد عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، ان سے بڑا کوئی عاشق رسول نہیں تھا۔ اور اس میں نے ایک چھوٹی سی انجین نہیں کی ہے، حضرت عمر ان اصحاب میں سے ایک ہے جو گنتی کے اصحاب ہیں، بلکہ دو تین ہی ہیں جنہوں نے یہ پریکٹیکلی یہ چیز کروائی ہے حضور سے خود۔ بخاری مسلم دونوں موجود ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کے پاس پانی نہیں تھا۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے ہم نے ریکویسٹ کی، یا رسول اللہ پانی نہیں ہے، 1400 صحابہ ہیں، وضو کرنا ہے، جانور پیاسے مر رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تھوڑا بہت اگر کوئی پانی ہے تو لے آؤ۔ تو سب نے وہ ڈھونڈ ڈھانڈ کے نا، حضرت عمر نے یہ ایکٹیویٹی پرفارم کی کہ کسی کے مشکیزے میں تھوڑا سا پانی تھا، ایک دو گھونٹ لیا، الٹیمیٹلی کر کرا کے ایک پیالہ مٹی کا نا پانی کا بھرا، اور حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ آپ برکت کی دعا کریں اسی ایک پیالے میں۔ نبی علیہ السلام نے اپنی مبارک انگلیاں ڈالی، چشمے جاری ہو گئے۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں 1400 صحابہ نے پانی پیا، جانوروں کو پلایا، مشکیزیں بھی بانٹ لیے، اور وہ ابھی تک اس میں سے چشمہ جاری تھا۔ تو وہ جابر بن عبداللہ کے الفاظ ہیں بخاری مسلم میں کہ اللہ کی قسم ہم 1,00,000 بھی اگر ہوتے ہیں نا وہ پانی زیادہ تھا۔ سر موسیٰ علیہ السلام نے تو پتھر سے چشمہ جاری کیا تھا آسا مار کے، اور پتھر میں سے تو پانی نکل آتا ہے، گوشت میں سے پانی نہیں نکلتا، یہ اس سے بڑا معجزہ۔ ٹھیک ہے، حضرت عمر کو تو پتا تھا کہ حضور کی مبارک انگلیوں سے چشمے جاری ہوتے ہیں، تو حضرت عمر کیا کرتے؟ ایک پیالہ اٹھاتے اور کہتے یہ قرآن میں رائنا انظرنا، میں اس کو آفاقی سمجھتا ہوں، یا رسول اللہ میں آپ کی قبر پہ آیا ہوں، قرآن میں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جب اپنی جانوں کو ظلم کرو تو نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، یا رسول اللہ میں حاضر ہو گیا ہوں، اپنا قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکالے، میں نے تو خود دیکھا ہوا ہے کہ آپ پیالے میں ہاتھ رکھتے ہیں اور پانی نکلتا ہے، تو سر ایک بار پھر ہو جائے۔ ان کو پتا تھا اب کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی، ہاں کوئی اور بندہ ہوتا تو اس کو غلطی لگ سکتی تھی، وہ تو دیکھا ہوا تھا، لیکن سر آپ کو کیا کہانی کرائی گئی ہے؟ فضائل حج میں، فضائل درود میں شیخ زکریا صاحب لکھتے ہیں، اور فضائل سنت میں الیاس قادری صاحب، دونوں بھاری جماعتیں دیوبند اور بریلویوں کے بزرگ لکھتے ہیں کہ 555 ہجری میں 550 سال کے بعد شیخ احمد رفاعی قادری سلسلے کے بزرگ قبر رسول پہ حاضر ہوئے، عربی کے اشعار کہے کہ یا رسول اللہ جب تک مصر میں تھا میری روح آپ کے آستانے پہ حاضری دیتی تھی، آج تو میں خود آیا ہوں، اب جسموں کے ملاپ کی باری آئی ہے۔ ذرا دیکھو الفاظ دیکھو، آپ قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکالیں، میں آپ کے ہاتھ مبارک کو چومنا چاہتا ہوں، تو کہتے ہیں 90,000 لوگوں کی موجودگی میں قبر رسول سے ہاتھ باہر نکلا اور انہوں نے بوسہ دیا، اور اس منظر کو دیکھنے والوں میں شیخ عبد القادر جیلانی کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے، تاکہ لوگ کہیں گے 11ویں پیر نے دیکھا تھے ہوئے گا، اور کسے دیکھا انہوں نے؟ انہوں نے کہا میں دیکھا ہے کہانی۔ یار حضرت فاطمہ کے لیے تو کوئی ہاتھ نہیں نکلا، بخاری میں الفاظ ہیں، حضرت فاطمہ کہتی ہیں جب حضور کو دفنا کیا ہے نا، کہا انس بن مالک تمہارے ہاتھوں نے کیسے گوارا کیا کہ تم نے رسول اللہ کو مٹی میں دفن کر، اور پوری زندگی صرف 6 مہینے زندہ رہی ہیں، حضور کے غم میں فوت ہوئی ہیں۔ سیدہ فاطمہ کو کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، انہوں تو نہیں کہا میں روزانہ قبر رسول پر جاتی ہوں، اپنے باپ کی زیارت کر آتی ہوں۔ سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا قبر رسول کے ساتھ والے حجرے میں 47 سال تک زندہ رہی ہیں، کبھی انہوں نے کہا میں نے حضور سے قبر پہ ملاقات کی۔ حتیٰ کہ جنگ جمل کے لیے جب نکلی ہیں اس وقت ہی حضور سے مشورہ کر لیتی یا رسول اللہ میں جاؤں کہ نہ جاؤں، ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ایسا بھی کرنا ہوتا ہے۔ یہ سب کہانی ہے۔ میرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 3، دعا صرف اللہ ہی سے۔
اور اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر 43، وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل وہ دیکھیں اور اس شرک سے توبہ کریں، اس گستاخی سے توبہ کریں۔ جو شخص رسول اللہ کا ماننے والا ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی کو مدد کے لیے نہیں پکارے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی تعلیم نہیں دی ہے، آپ نے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہاں ظاہری اسباب میں آپ کافر سے بھی مدد لے سکتے ہیں، وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ اسباب میں آپ لے سکتے ہیں جو سامنے موجود ہے، جو سامنے موجود نہیں ہے اس کو پکارنا صراحتاً کتاب و سنت کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ میں ایک حدیث بتا دیتا ہوں، ایک حدیث اور 3 عقیدے کلیئر۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، 70 صحابہ کو دھوکے سے شہید کیا گیا۔ حضور کے پاس کچھ لوگ ہیں کہ آپ اپنے بہترین لوگ نے، آپ نے 70 قاری قرآن سکھائے ہوئے اپنے لائق ترین اسٹوڈنٹ ان کے حوالے کیے، اور وہ بہانے سے آئے کیونکہ نبی اسلام کو علم غیب تو نہیں تھا کہ یہ کیا کریں گے، وہ دھوکے سے لے گئے، راستے میں قتل کر دیا ہے۔ وہ کافر تھے، آئے اس لیے کہ یا رسول اللہ مسلمان ہوئے، ہمیں اپنے لائق اسٹوڈنٹ دیں ہم ان کو۔ ان میں سے جب وہ شہید ہونے لگے سیدنا عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے مرتے وقت کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر، ہم نے تیرے نبی کا دین نہیں چھوڑا اور ہم راضی ہیں، ہم اللہ کو مل رہے ہیں۔ وہی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ نبی الاسلام فرماتے ہیں کہ تمہارے ساتھیوں کو یوں دھوکے سے قتل کر دیا، انہوں نے مرتے وقت یہ دعا کی ہے کہ اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہی کے ذریعے بتا دیا۔ اس ایک حدیث میں جو بخاری مسلم میں ہے، میں نے اس لیکچر میں بتائی، میرا ریسرچ پیپر ہے دعا صرف اللہ ہی سے، ریسرچ پیپر نمبر 3، اس میں بھی نقل کی۔ 3 مسئلے کلیئر، علم غیب کلیئر۔ ان کو نہیں تھا یہ پتا کہ نبی الاسلام ہمیں دیکھ رہے ہیں اس وقت جب دنیا میں موجود تھے۔ نمبر 2 حاضر و ناظر، نبی الاسلام وہ کہتے ہیں نبی الاسلام تو ہمیں دیکھ رہے ہیں، یہاں بھی موجود ہیں۔ اور نمبر 3 امداد، ان کو کہنا چاہیے یا رسول اللہ انظر حالنا، انہوں نے کہا یا اللہ انظر حالنا، اے اللہ ہمارے اس حال کی خبر ہمارے نبی کو کر۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ نبی کو بتائے گا تو پتہ چلے گا، نبی الاسلام خود نہیں جانتے، علم غیب نہیں جانتے، نبی کو ہم مدد کے لیے نہیں پکار سکتے، نبی الاسلام یہاں پہ موجود نہیں ہے، نہ جسمانی طور پہ نہ روحانی طور پہ، ورنہ تو حضور کو ڈائریکٹ کہتے، حضور کی طرف متوجہ ہو رہے تھے نا۔ ان کو ٹینشن یہ تھی، وہ امیر تھے نا، کہ میری ڈیوٹی حضور نے لگائی ہے اور ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو گیا ہے، تو وہ نبی علیہ السلام تک اپنا پیغام پہنچانا چاہتے تھے کہ یا رسول اللہ دیکھ لیں ہم نے دین نہیں آپ کا چھوڑا، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ ہم نے اللہ کے لیے جان دے دی ہے، ہم آپ کی یعنی آپ کا جو لائق ترین اسٹوڈنٹ ہونے کا ہم نے حق ادا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر۔ اس ایک حدیث سے ان کے تینوں کے تینوں جو فراڈ بنائے ہوئے عقیدے ہیں نا، علم غیب اللہ کے بتانے پہ ہے، ٹھیک ہے، مدد اللہ سے مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو ذریعہ بنائے، یہ سارے مسئلے اس کے اندر کور ہیں۔ یہ بالکل جعلی عقیدہ ہے اور یہ اتنا خطرناک مسئلہ ہے کہ یہ اس امت میں شرک جو بڑے لیول پہ داخل ہوا ہے استانت کے مسئلے میں، اس لیے آپ دیکھ لیں قرآن نے اس کو کتنا واضح کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، حالانکہ نعبدو میں نستعین شامل ہے، اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ عبادت میں کیا کچھ شامل ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، نذر، نیاز، کسی کو اللہ نے ذکر نہیں کیا۔ دعا بھی تو عبادت ہے۔ ابو داؤد ابن ماجہ نسائی کی حدیث ہے الدعاء والعبادہ، تو دعا شامل تھی ایاک نعبدو میں، لیکن اللہ نے اس کو اللہ سے ذکر کیا کہ اصل میں شرک یہیں سے داخل ہونا ہے۔ ایاک نعبدو، اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور عبادت کی سب سے اعلیٰ ترین شکل کہ مدد کے لیے پکارنا، کسی کی طرف متوجہ ہونا، دعا کرنا، یہ صرف تیرے لیے۔ اچھا ان سے ذرا پوچھیں، وہ کہتے ہیں نہیں وہ ایک حقیقی مدد ہوتی ہے ایک مجازی ہوتی ہے۔ اچھا تو ایک حقیقی عبادت ہوتی ہے ایک مجازی ہوتی ہے؟ کہتے ہیں نہیں، ایک ہی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ظاہری اسباب اس میں شامل نہیں، وہ الگ سے ہے وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ اس کو میں ایک مثال سے دیتا ہوں، بارش برسانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اللہ ہی کرتا ہے نا۔ ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی۔ آپ بارش اللہ سے مانگیں فرشتوں سے؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی یا مولا علی کی ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہوئی ہے، تب بھی آپ پکاریں گے کس کو؟ اللہ کو۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ آپ ان کو ڈائریکٹ پکار سکتے ہیں تو آپ اسی طریقے سے جیسے فرشتے کو پکاریں۔ اچھا کوئی مسلمان آج تک بارش کے لیے فرشتے کو نہیں کہتا یا میکائیل المدد بارش نازل فرما، کہتا ہے؟ حالانکہ فرشتوں کی ڈیوٹی تو نص سے ثابت ہے، آپ نے ڈیوٹی اپنی مرضی سے لگا دی ہوئی ہے۔ تو میں کہتا ہوں اگر نبی علیہ السلام کی مدد کرنا ثابت بھی ہو جائے تب بھی پکاریں گے اللہ کو، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کو پکارنا۔
اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَا، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو تکلیف میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس سے برائی کو دور کر دیتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین پہ اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے، تمہارے ماں باپ کی جگہ تمہیں، تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد کو۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جو مصیبت اور پریشانی دور کرے؟ قلیلا ما تذکرون، لیکن بہت کم لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔